داران سید الشہداء شب 5 محرم، کتنی تیزی سے یہ چند دن گزر گئے. آدمی پورا سال ان کا انتظار کرتا ہے، لیکن اصل ہدف یہی ہے کہ یہ کربلا ہر سال تکرار ہو رہی ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے. اور یہ ریپیٹ اس لیے ہے کہ ہر زمانے میں ہر جگہ وہ صدا جو روز عاشورہ گونجی تھی وہ لوگوں تک پہنچ جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے وہ پیغام نہیں ملا. تو اب یہی ٹوٹل جو پیغام ہے قرآن کا اپنے نبیوں کے ذریعے سے وہ یہی ہے. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے یہی دعوت دی ہے، لا الہ الا اللہ. لیکن کیا یہ دعوت آسان تھی؟ مگر کیا دعوت دینے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یا دعوت لینے والوں نے بہت آرام سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا؟ مولا امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ خدا بغیر کسی سبب، بغیر کسی چیز کے اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکتا ہے، لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، مگر اس نے خود انتخاب کیا ایسے سسٹم کا، ایسے نظام کا کہ جو ہمارے ذریعے سے تم تک پہنچتا ہے. یہ خدا نے خود انتخاب کیا ہے. خدا ہی نے ایسا نظام بنایا کہ بغیر ولایت کے تم توحید تک نہیں پہنچ سکتے. اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ جی ویسٹ میں بڑا اخلاق ہے، لوگ بڑے مخلص ہیں، بڑے اچھے ان کے گفتگو ہیں، یا آج دنیا بعض اوقات یہ دعویٰ کرتی ہے کہ دیکھیں جی مگر وہ دیندار نہیں ہے، مگر اخلاقی باتیں دیکھیں، وہ ظاہری اللہ کے حدود کی پابندی نہیں کرتے ہیں، مگر دیکھیں ظاہر خوب ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جھوٹ ہے. کوئی بھی اخلاق کامل نہیں ہو سکتا بغیر توحید کے. کوئی بھی اخلاق اصلا جہاں انظار نہ ہو، یعنی جہاں پر کوئی ڈر اور خوف نہ ہو، وہاں پر کوئی بھی چیز کامل نہیں ہو سکتی ہے. مگر آپ کو کسی چیز کا خوف نہ ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی سسٹم اچھا ہو جہاں پر ظالم کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو سکے، کوئی مظلوم کی سزا کے ساتھ کوئی سزا بلند نہ کر سکے، وہ وہاں کیسے اخلاق اچھا ہوگا؟ آج دنیا باہر کی تعلیمات کو آپ دیکھیں نا، ہر جگہ ہمارے یہاں بھی لوگ خوش ہوتے ہیں کہ فلانی چیز پڑھیں، فلانی چیز. اچھی بات ہے، آپ علم حاصل کریں، علم کے لیے تو کوئی قید نہیں ہے. حدیث ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں جو ہے وہ چین تک جانا پڑ جائے. اس زمانے میں چین تک جانا، کہیں سے بھی. مولا امیر بھی فرماتے ہیں کہ اگر کہیں سے کوئی چیز مل رہی ہے تو اس کو حاصل کرو، لیکن دین جو ہے وہ وہیں سے حاصل ہوگا جن کے گھر میں نازل ہوا ہے. باقی جو سسٹم آئے، جتنے بھی سسٹم آئے، انہوں نے ظاہری طور پر کوشش کی ہے، لیکن یہ ظاہری کوشش انسانیت کو کمال پہ نہیں لے جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس میں توحید نہیں ہے. جہاں لا الہ الا اللہ ہو وہاں پر رسول بھی ہے اور رسول کا گھرانہ بھی ہے. اب یہ انبیاؤں نے جو پوری کوشش کی، اور قرآن جو ہے وہ اس کو کئی جگہوں پہ جو ہے وہ واضح کر رہا ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا مطلب صرف تمہیں اچھا ملے گا، یا صرف مطلب بہت میٹھا ہے زندگی. سختیاں، تلخیاں، آزمائشیں ہیں. یعنی جہاں تم حق کی طرف بڑھنا چاہو گے تمہیں روکا جائے گا، تمہیں گمراہ کیا جائے گا، حق کے راستے ہی کے لیے روکا جائے گا. خود انبیاء کی تعلیمات آپ کے سامنے ہے عزیزان محترم. ہر نبی نے جہاں کوشش کی ہے، کبھی انہیں گھر سے مشکلات ہوئی ہیں، کبھی انہیں اپنے اقربا سے، کبھی عزیزوں سے، کبھی قریبوں سے. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ اپنے گھر سے جو ہے وہ مشکل پیدا ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ولایت جو ہے وہ اللہ نے حضرت یوسف کے اوپر اتاری تھی. یہ چھوٹی چھوٹی جو قرآن ہمیں باتیں بتا رہا ہے، جبکہ یہ بہت بڑی باتیں ہیں. ہم تو بہرحال قرآن جو ہے وہ سرسری سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ اگر آپ اپنے امام وقت کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو روز چند آیتیں پڑھ کر امام کو ہدیہ کیا کریں، کیونکہ اس سے بہتر ہدیہ کوئی نہیں ہے. اور امام پھر جب آپ کے اس کے بدلے میں آپ کو ہدیہ دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وجود نورانی ہو جائے گا. یہاں پر جو حضرت یہ کس طرح، تو عزیزان محترم توحید کی وادی میں انٹر نہیں ہو سکتے جب تک انسان اپنے پورے وجود سے لا الہ الا اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو. لا الہ الا اللہ صرف زبانی نہیں ہے، انسان کے اعضاء اور جوارح لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں. اور انسان اس وادی میں جب اترتا ہے تو پھر انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے. اب یہ لا الہ الا اللہ ہے جو اس کو رات کی تاریکی میں اٹھاتا ہے. کاشف الخطا جو بہت بڑے عالم دین ہیں، ایک عالم دین بتاتے ہیں کہ یہ دوسرے شہر میں آئے، رات کا وقت تھا، کسی گھر میں تھے، باغ تھا، رات کو سب سو گئے، میں بھی باغ کے کنارے سو گیا. تو رات فجر سے پہلے یہ آئے اور انہوں نے مجھے آہستہ سے کہا اٹھو، نماز شب کا وقت ہو گیا ہے، تہجد کا وقت ہو گیا. میں نے بھی کہا اچھا میں اٹھتا ہوں، اور کروٹ لی اور دوبارہ پھر مجھے کچھ آوازیں آنے لگی.
جب مجھے آوازیں آئیں تو میں اٹھا اور میں نے جا کر دیکھا تو یہ کمرے میں بیٹھے ہوئے رات کی تاریکی میں مناجات کر رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں. اس مناجات نے اتنا مجھے تاثیر کیا کہ جب انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ 40 سال ہو گئے میں نے شب کی مناجات کو ترک نہیں کیا. خوب یہ کیا ہے؟ خوب یہ لا الہ الا اللہ خلوت میں ہے، اور سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے. وادی توحید آسان نہیں ہے، وادی توحید سخت ہے. علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو صاحب غدیر ہیں، وہ بیان ان سے پوچھا کہ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں دمشق میں تھا. آپ کو پتا ہے انہوں نے کتنے ملکوں میں سفر کیا امام علی علیہ السلام پر کتاب لکھنے کے لیے، فضائل لکھنے کے لیے. یہ ہمارے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے 30 سال لگا دیے کتاب لکھنے میں، ہم نے کتنا وقت نکالا اس کتاب کو پڑھنے کے لیے. ہے علامہ امینی فرماتے ہیں کہ میں دمشق گیا، وہاں پہ دوسرے فرقے کے علماء بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مولا علی کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو بڑھا دیتے ہیں. کہا کیا؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ امام رات کو 1000 رکعتیں پڑھتے تھے. تو علامہ امینی فرماتے ہیں وہ تو مولا تھے، یہ 1000 رکعتیں تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں. تو انہوں نے شروع کی. علامہ امینی کی ٹانگ میں پرابلم تھی، تکلیف تھی، لیکن ابھی آدھی رات نہیں گزری تھی، 500 رکعتیں پوری ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سمجھ گئے، آپ پڑھ سکتے ہیں. کہا نہیں اب میں پوری پڑھوں گا. بعد میں ان سے پوچھا گیا کیا آپ ہر روز 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا مولا جانے اور 1000 رکعتیں جانے. وزان محترم، یہ جو رنگ ہے بلایت، یہ رنگ میری زندگی میں کہاں ہے؟ کیا رات کی تاریکی میں 1000 رکعتیں تو نہیں پڑھ سکتا؟ 1% 1000 کا کتنا ہے؟ میں ہمیشہ یہ جملہ دہراتا ہوں، 1000 کا 1% کتنا ہے؟ 10. کیا 10 رکعتیں اور 1 رکعت وتر نماز تہجد نہیں پڑھ سکتا میں؟ نہیں پڑھ سکتا جیسی وقت کا امام چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ نفوذ نہیں کر رہا میرے وجود میں. اور اس لا الہ الا اللہ کو وجود میں نفوذ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو بہتر کروں. پہلے میں تو اپنے آپ کو توحید کی وادی میں لے کر آؤں. جب میں نماز پڑھتا ہوں کیا میرا دھیان نماز کی طرف ہے یا میرا دھیان میرے اطراف میں ہے؟ یہ پریکٹس کیا میں کرتا ہوں کہ نماز میں میری توجہ پوری نماز کی طرف ہو؟ یہ فرصت جو خدا نے مجھے دی ہے اپنے آپ سے گفتگو کرنے کی. نماز کیا ہے؟ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو خدا آپ سے گفتگو کرتا ہے، لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور آپ اگر خدا سے گفتگو کر رہے ہوں اور آپ کا دھیان کہیں اور ہو، مطلب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میرا دھیان کہیں اور ہو، یا آپ مجھ سے بات کر رہے ہوں اور میں موبائل میں بیٹھا ہوا موبائل یوز کر رہا ہوں، کتنا آپ کو برا لگے گا؟ کتنا بچہ برا مان جاتا ہے. میری بیٹی اتنا برا مانتی ہے، مطلب میں موبائل میں رپلائی کر رہا ہوں اور مجھ سے کوئی باتیں کر رہی ہے اور میں کر رہا ہوں تو وہ کہتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں. میں نے کیوں؟ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. وہ صحیح کہہ رہی ہے. وہ بچہ سمجھتا ہے کہ اسے اگنور کیا جا رہا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں وہ کتنا رحمان ہے. آپ کلاس میں جائیں اور آپ کی توجہ ٹیچر کی طرف نہ ہو، ٹیچر کیا کرے گا؟ آپ کو باہر نکال دے گا. لیکن ہم ہر روز اس کی بارگاہ میں بغیر توجہ کے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں باہر نہیں نکال رہا. لا الہ الا رحمان رحیم ہے. اس کو سمجھے اذان محترم، ہر چیز پر اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے. اصل یہی ہے کہ جسے خدا کی محبت مل جائے، جسے خدا کی طرف جائے. حدیث بیان ہوتی ہے کہ شاید میں پوری کمپلیٹ نہ کر پاؤں لیکن ایک حصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. اذان محترم کہ خدا کہتا ہے کہ جو میری رضا پہ راضی ہو جائے میں اس کے وجود میں 3 خصوصیتیں ایجاد کرتا ہوں. کوئی میری رضا پہ راضی ہو جائے تو میں 3 کوالٹیز اس کے وجود میں ایجاد کر دیتا ہوں. پہلی، میں اسے ایسا علم دیتا ہوں جو نادانی اور جہالت سے پاک ہوتا ہے، پاک ہوگا. دوسرا، میں اسے ایسا ذکر دوں گا جو نسیان سے پاک ہوگا، جسے وہ بھول نہیں پائے گا. وہ ذکر کی حالت میں رہنا، ذکر انسان کو مل جائے، وہ ذکر جو زمین اور آسمان کر رہے ہیں، وہ ذکر جو پتھر اور پتے کر رہے ہیں. جب انسان حالت ذکر میں آ جائے تو پھر کوئی چیز اسے غافل نہیں کر سکتی. ذکر میں خوب ایسا ذکر دوں گا. تیسری، میں اسے اپنی محبت ایسی چکھاؤں گا
کہ وہ پھر دوسری محبتوں کو بھول جائے گا. ماں نے اپنے وجودوں کو تراشا ہے کربلا میں قربان کرنے کے لیے. بس اون و محمد سوار ہوئے اور ظاہر ہے جعفر طیار کے پوتے ہیں, حیدر کرار کے نواسے ہیں. جنگ تو جانتے تھے کیسے لڑی جاتی ہے, ایک میمنے پر لپکا ایک میسرے پر, دونوں نے ایسے وار کیے کہ دشمن پلٹ گیا. حضرت ابو الفضل عباس نے انہیں جنگ لڑنا سکھائی ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے بچے ہیں, پیاسے بھی ہیں. بس حالت آ رہا مطلب چھوٹا بھائی پہلے گرا, محمد پہلے گرا. جیسے ہی محمد گرا بھائی روئے, اور اچھی طرح بی بی زینب کو پرسا دے. کیوں؟ کیونکہ بی بی زینب اپنے بچوں کے لیے روئی نہیں ہے. جب تک کربلا میں رہی, اللہ ہاں عزاداران موت, یہی تو کمال ہے, ولایت یہی ہے. حسین کے لیے رونا ہے, بچوں کے لیے نہیں رونا. جب محمد گرے کون آئے, کہا جلدی مت کرو ہم بھی آنے والے ہیں. تھوڑی دیر میں جو ہے وہ اون بھی اپنی سواری سے گرے اور بس یہی کہا مولا ہمارا آخری سلام ہو. بس یہ کہنا تھا. عزیزان محترم پھر آپ جانتے ہیں کہ دشمنوں نے ان بچوں کے ساتھ کیا کیا. ایسے میں سید الشہداء نہ جانے کس طرح بدنوں پہ پہنچے ہوں گے. مقاتل کہتے ہیں کہ ایک بازو میں اون ہے ایک بازو میں محمد ہے, دونوں کے بدنوں کو خیموں میں لے کر آئے ہیں. اب کیا دیکھا اہل حرم نے کہ جب ہر کوئی جنازہ آتا تھا تو بی بی زینب پہلے سے موجود تھی, مگر جیسے ہی اون محمد آئے زینب نظر نہیں آ رہی ہے. اہل حرم نے خیموں میں دیکھا کہ کہیں بی بی بے ہوش نہ ہو گئی ہو. اب خیموں میں جا کے کیا دیکھا کہ بی بی سجدے میں ہے اور کہہ رہی ہے خدا میں نے 2 قربانیاں بھیجی ہیں, انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے گا.